ہمارے ایک پروگرام کے حوالے سے تعارف ہونے والے دوست اور پھر مستقل رابطے میں رہنے والے ہمارے اچھے صاحب الرائے احباب میں سے ایک امریکہ میں ہوتے ہیں. انہوں نے ہمارے پروگرامز کی ایویلویشن کے حوالے سے ایک بات اٹھائی اور وہ تو خیر اپنا جملہ کہہ کے چلے گئے، لیکن اس ایک جملے میں سے بہت سے ترازمہائے خیال پھر سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ جب ربوہ شروع ہو رہا تھا، آباد ہو رہا تھا جس زمانے میں، تو اس وقت وہاں تحریک کی گئی کہ یہاں اس کو آباد کرنا ہے تو اس کو ہر حوالے سے انڈیپینڈنٹ بھی ہونا چاہیے، یہاں کے لوگوں کی ضروریات یہیں سے پوری ہوں گی، اور یہ صرف ایک جسے مذہبی یا تھیولوجیکل سیمینری نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک پورے کا پورا نظام، پورا سسٹم ہوگا، اور اس کو جب ڈیولپ کرنا ہے تو اس میں زندگی کے ہر شعبے کے لوگ، مطلب دکاندار بھی ہوں گے اور اس میں اہل حرفہ بھی ہوں گے، اس میں صنعتوں سے تعلق رکھنے والے اور مختلف جو بھی ٹیکنیکل شعبے ہیں، وہ پلمبر واٹ ایور جتنے نام آتے ہیں ذہن میں وہ سارے ہوں گے. تو اس وقت حضرت خلیفہ ثانی جو دوسرے امام جماعت احمدیہ، انہوں نے تحریک کی اس زمانے کے لوگوں کو، اور اس میں دکاندار آ کے پھر انہوں نے دکانیں کھولی. بات انہوں نے دکانوں کے اوپر سے شروع کی. تو کہتے ہیں کہ ٹیکنیکلی سپیکنگ اب وہ ہیں ذرا پروفیشنل، اور وہ ان کے تو 2 اور 2 4 کی طرح بالکل جو سامنے نظر آتے ہوئے ٹیبل پہ رکھنے والے فیکٹس ہیں ان کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، اور وہی ان کا زیادہ تر انداز بحث ہے. تو کہتے ہیں کہ جناب اس زمانے کے وہ جو دکاندار تھے، وہاں کی اوور آل اکانومی اور وہاں کی معیشت اور وہاں کے لوگوں کی پرچیزنگ پاور اور اوور آل سارے فیکٹرز کو سامنے رکھا جائے تو ان کو دکانیں کھولتے ہوئے ہی پتہ تھا کہ ان کی ایک سرٹن مخصوص سیلنگ ہے، اس سے اوپر ان کی سیل یا ان کا پروفٹ جا ہی نہیں سکتا. تو وہ شروع ہی یہ سوچ کے ہوئے تھے کہ ہم چند ہزار یعنی 10,000 میکسیمم کسی کی سیلنگ بن سکتی ہے، اس سے اوپر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سرگودا کے اور فیصل آباد کے لوگ جو ہیں وہ ان سے کریانے والے کے پاس آئیں گے یا دکاندار کے پاس آئیں گے یا کیٹرنگ والوں کے پاس آئیں گے. مگر وہ بیٹھ گئے آگے، کیونکہ وجہ ان کے سامنے یہ تھی کہ ہم نے یہ اپنا سسٹم شروع کیا ہے، ہم نے اپنا گھر آباد کیا ہے، اور ہم نے اپنا ایک نظام جو بھی ہے اس کو آئندہ زمانوں کے لیے ایک ہمیں پیڈسٹل چاہیے، ایک پلیٹ فارم چاہیے. تو ہم نے اس پلیٹ فارم کو آباد اور سیلف سفیشینٹ بنانے کے لیے باہر سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کسی سے کہ جناب اگلے زمانے جو ہیں وہ تو حضرت مسیح موعود السلام نے ہمیں فرمایا تھا، ان کو خبر ملی تھی کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، اور خدا اسے قبول کرے گا، اور یہ سارا میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کہی تو ہمیں گئی تھیں. لیکن اب آپ فیصل آباد، ساہیوال، جھنگ اور سرگودا اور لاہور سے جو وہ دکاندار یا وہ شخصیات یا لوگ ہیں جن کا تعلق بھی جماعت احمدیہ سے نہیں ہے، اور انہوں نے مرزا صاحب کے دعوی کو بھی قبول نہیں کیا، وہ آئیں اور آ کے ہماری مدد کریں کہ ہم اگلے زمانوں میں ان چیزوں کے مصداق بھی ٹھہر سکیں اور اگلی نسلوں کو ہم یہ ٹارچ یا سٹک جو ہے وہ پکڑا بھی سکیں. اٹ واز پریکٹیکلی امپاسبل. تو انہوں نے یہی تھوڑی سی میں ہے اور یہی چھوٹا سا پیمانہ کے مصداق وہ بیٹھ گئے، اور صرف بیٹھے پھر اس طرح نہیں کہ بیٹھے اور اس کے بعد ان کے جو ذہن تھے اور وہ ان کے جو دل تھے یا ان کی زبانیں وہ شکووں سے اور احساس زیاں سے تر تھیں یا پر تھے. نہیں، ان میں ایک اطمینان تھا، وہ اس پہ راضی تھے، اور وہ اپنی اس وقت کی تھوڑی اپرچونٹی کو آئندہ زمانوں کی
وسیع اپرچونٹیز کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھ رہے تھے، اور ان کو اپنی گروتھ ریٹ پہ بھی کوئی زیادہ پریشانی نہیں تھی، چونکہ چاہیے یہ مطلب جس وقت واقعتاً چیزیں جو ہیں وہ ڈیوریبل، سسٹینیبل اور زمانوں کو سامنے رکھ کے بنائی جا رہی ہوتی ہیں، تو ان کی گروتھ اور ان کی رفتار لیپس اینڈ باؤنڈز قسم کی کوئی نہیں ہوتی، اور راجوں اور مزدوروں کی زبان میں کہتے ہیں ردے دے اتے ردہ رکھنا، ہر وار جو ہے اس کے اوپر ایک وار، اور پھر پورا وہ جب چکر لگا کے آتے ہیں مستریوں کو، اگر آپ نے کام کرتے دیکھا ہوگا قریب سے تھوڑی دیر، تو وہ ایک ایک وار جما کے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے انہیں، لیکن وہ جس وقت بنیادوں سے ذرا اوپر بھی اٹھتے ہیں تب بھی انہیں اس عمارت کی آخری فائنل فنشنگ کے بعد والی شکل نظر آ رہی ہوتی ہے، اور اس کو سامنے رکھ کے تو وہ اپنے روزانہ کے کام کرتے جا رہے ہیں۔ اس دورانیے میں ان پہ بارشیں بھی ہوں گی، اس دورانیے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ پورا پلسٹر وغیرہ کر کے جاتے ہیں، اور اگلے دن جو ہے وہ بارش ہوئی اور وہ پھر دوبارہ سے کرنا پڑا۔ کہیں کوئی کچا پکا بھی انتظام تھا تو وہ ہاتھ سے چھوٹ بھی گیا، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ تھوڑے سے مس ہیپ یا تھوڑی سی مس کیلکولیشن یا ذرا سی جو توقع کے خلاف سچویشن یا انٹورڈ سچویشنز پیدا ہونے کے نتیجے میں وہ اسی وقت جو ہے وہ کپڑا جھاڑ کے کندھے پہ رکھیں اور کہیں کہ بس ہو گئی۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے ذمے کام لگائے ہوتے ہیں، یا بلکہ جن کو خوشخبریاں دیتا ہے، ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے یہ طے ہو چکا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح چلنا ہے، اور ان میں ذاتی طور پر حوصلے اور قناعت اور صبر اور توکل اور برداشت اور وسعت حوصلہ اور ان چیزوں کی کیا سطح ہے۔ اس کے پیرلل وہیں پہ ہمارے سامنے یعنی ماڈل ٹاؤن اگر دیکھا جائے تو وہ انہی دوست نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن تو احمدیوں نے، ڈپٹی شریف احمد صاحب نے بیچا تھا نا وہ سارا علاقہ، بلکہ ایک دوست نے پچھلے دنوں پاک ٹی ہاؤس والوں نے کچھ ایک پوسٹ بھی شیئر کی ہوئی تھی کہ جب یہ اس زمانے میں اخبار میں اشتہار چھپ رہا ہوتا تھا تو رابطے کے لیے وہی ڈپٹی شریف احمد صاحب ہی کا نام دیا ہوا ہوتا تھا، لیکن اس وقت جو لاہور کے اور سینٹر آف اکنامکس کے جو شہر تھے ان کو ترک کر کے ان کی سکونت، اور وہاں آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے اس زمانے کے لحاظ سے گھاٹے کا سودا کیا تھا، لیکن ان کی نظر اتنی شارپ تھی اور وہ آئندہ زمانوں میں دور تک دیکھ رہی تھی، اور پلس ان کو معمور زمانہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کے وعدوں پر جو اعتماد تھا، جو یقین تھا، وہ ان کو لے کے چل رہا تھا، وہ یہ فیصلے کروا رہا تھا۔ اور خیر جب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور انسان کے توکل کے درمیان کی گیم چل رہی ہوتی ہے یا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس وقت دانشور اور دنیا کے لحاظ سے ترقی یافتہ اور دنیا کے لحاظ سے ہائیلی پروفیشنل اپروچ رکھنے والے وہ ایز سچ میٹر بھی نہیں کر رہے ہوتے۔